وہ لمحہ جب ایک گمنام ٹکٹ چیکر نے تاریخ کے پنے الٹ دیے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ریلوے اسٹیشن کے سنسان پلیٹ فارم پر ایک 20 سالہ نوجوان ہاکی وردی پہنے ہاتھوں میں ٹکٹوں کا رجسٹر لیے خاموشی سے کھڑا تھا۔ آس پاس گزرنے والی ٹرینوں کی چہکتی ہوئی سیٹیاں اور رات کا اندھیرا اس کے دل کی دھڑکنوں کو دبا نہیں پا رہا تھا۔ بظاہر وہ ریلوے کا ایک عام ٹکٹ چیکر ٹی ٹی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان پل رہا تھا جس سے دنیا ابھی بالکل بے خبر تھی۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پلیٹ فارم پر کھڑا یہ معمولی سا لڑکا آگے چل کر دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے اربوں لوگوں کے جذبات کا مالک بننے والا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک رانچی کے ایک ایسے لڑکے کی جو کرکٹ کا شوق نہیں رکھتا تھا۔ وہ فٹ بال کے میدان میں گول کیپر بن کر ڈیوڈ لگاتا تھا، لیکن ایک دن اسکول کے ایک کوچ کی ایک باریک نظر اس پر پڑی۔ کوچ نے اس کے اندر چھپا ہوا وہ راز دیکھ لیا اور اسے گول کیپنگ چھوڑ کر وکٹ کے پیچھے کھڑے ہونے کو کہا۔ یہ صرف ایک پوزیشن کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تاریخ کا وہ بدلنے والا پہلا موڑ تھا۔ لیکن کامیابی کا راستہ اتنا آسان کہاں تھا۔ ہزاروں خواب دیکھنے والوں کی بھیڑ میں وہ گم ہو رہا تھا۔ نوکری کا دباؤ، مستقبل کی فکر اور ہر روز گرتی ہوئی امیدیں۔ اس نے ریلوے کی نوکری تو کر لی، مگر اس کے اندر کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ دن بھر ٹکٹ چیک کرتا اور راتوں کو اپنے خوابوں کو جلانے کے لیے گراؤنڈ میں پسینہ بہاتا۔ 2004 میں اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ ایک لمبے بالوں والا پرسکون چہرے والا نوجوان بھارتی ٹیم کی ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ شروعاتی میچوں میں ناکامی کے بعد جب دنیا اس پر سوال اٹھا رہی تھی، تب پاکستان کے خلاف اس نے وہ کر دکھایا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ 148 رن کا پہاڑ اور پھر سری لنکا کے خلاف 183 رنز کی تباہ کن اننگز۔ دنیا حیران تھی کہ یہ کون ہے؟ یہ ہیلی کاپٹر کی طرح بیٹ گھمانے والا، ناممکن کو ممکن بنانے والا جادوگر کہاں سے آیا؟ 2007 میں جب بھارتی کرکٹ بکھر رہی تھی تو کپتانی کا تاج اس نوجوان کے سر پر رکھا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، لیکن فائنل کے آخری اوور میں جب پاکستان کے خلاف فتح کے لیے صرف چند رنز رہ چکے تھے، اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے کرکٹ ماہرین کے ہوش بھی اڑا دیے۔ اس نے گیند ایک ایسے بالر کو تھما دی جس پر کسی کو بھروسہ نہیں تھا۔ نتیجہ بھارت نے ورلڈ کپ جیت لیا۔ اس کے بعد سفر ایک سسپینس اور تھرمل فلم کی طرح آگے بڑھا۔ وہ جتنا بڑا اس پر دباؤ ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ پرسکون رہتا۔ جہاں بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، وہاں اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار خاموشی ہوتی۔ لوگ اس کو کول کیپٹن کے نام سے جاننے لگے، بلکہ کول کیپٹن کا نام دے کر اسے پکارنے لگے۔ لیکن اس خاموشی کے پیچھے فتح کی کون سی حکمت عملی چھپی تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ 2011 کا فائنل ورلڈ کپ اور ممبئی کا اسٹیڈیم، کروڑوں لوگوں کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ سری لنکا کا بڑا ہدف اور بھارت کے اہم بلے باز آؤٹ ہو چکے تھے۔ اسٹیڈیم میں سسکیاں تھیں اور پورے ملک میں سسپینس اپنے عروج پر تھا۔ تب وہ خود بیٹنگ کے لیے میدان میں اترا، ایک غیر متوقع اور حیران کن فیصلہ کرنے کے لیے۔ ہر گیند دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی اور پھر وہ لمحہ آیا۔ میچ کا آخری اوور، دھونی نے بیٹ کو گھمایا، بال ہوا کو چیرتی ہوئی باؤنڈری کے پار جا گری۔ اسٹیڈیم دھماکے سے گونج اٹھا اور پھر وہ بغیر کسی جذباتی ڈرامے کے اپنا بیٹ اپنے کندھے پر اٹھا کر خاموشی سے کھڑا رہا، اور اس کے ایک چھکے نے 28 سال کا انتظار ختم کر دیا۔ اس نے آئی سی سی ورلڈ کپ کی تمام ٹرافیاں جیتی، چینی سپریم کو راج کروایا، اور جب ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو کوئی بڑا فیئر میچ نہیں، کوئی لائیو پریس کانفرنس نہیں۔ 15 اگست 2020 کو شام 7:29 سوشل میڈیا پر ایک سادہ سا پیغام آیا:
اور ایک دور کا خاموشی سے اختتام ہو گیا۔ مہندر سنگھ دھونی کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی اگر فنکشن سے زیادہ سنسنی خیز ہوتی ہے، مہندر سنگھ دھونی کی یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی اکثر فنکشن سے زیادہ سنسنی خیز ہوتی ہے۔ ایک گمنام ریلوے ملازم نے دنیا کے عظیم ترین کرکٹر بننے کا یہ سفر بتایا کہ جب آپ اپنے خواب پر قائم رہتے ہیں تو پوری دنیا کو آپ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔